آج سے ہزاروں سال پہلے جب ریت کے ٹیلوں کے درمیان انسانی تاریخ کی سب سے بڑی طاقت جنم لے رہی تھی، ایک ایسا شخص تخت پر بیٹھا تھا جس نے وہ دعویٰ کیا جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ وہ خود کو بادشاہ نہیں، خدا کہتا تھا۔ مصر، جو اس وقت کی واحد سپر پاور تھی، جہاں کی عمارتیں پتھروں سے نہیں بلکہ انسانوں کے تکبر سے بنی تھی۔ نیل کا دریا اس کی مرضی سے بہتا تھا اور لاکھوں لوگ اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے۔ لیکن کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس عظیم سلطنت کی بنیادیں ایک خواب نے ہلا کر رکھ دی؟ ایک ایسی رات جب اس نام نہاد خدا کی نیند ایک شعلے نے چھین لی۔ اس نے دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی جس نے مصر کے ہر گھر کو جلا ڈالا، مگر بنی اسرائیل کے گھر سلامت رہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پہلی بار فرعون کے دل میں خوف نے دستک دی۔ نجومیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے اس فرعونی نظام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا۔ اور پھر وہ خونی حکم جاری ہوا جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ ہر پیدا ہونے والے لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ شہر کی گلیوں میں تلواریں چلنے لگیں، ماؤں کی گودیں اجڑنے لگیں، اور ایک ایسا سناٹا چھا گیا جو کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھا۔ اسی ہولناک دور میں ایک بچہ پیدا ہوا، ایک ایسی ماں کے گھر جس کا دل ہر آہٹ پر کانپ جاتا تھا۔ مگر قدرت کا منصوبہ کچھ اور تھا۔ اللہ نے اس ماں کے دل میں بات ڈالی کہ جب ڈر محسوس ہو تو اس بچے کو دریا کی لہروں کے حوالے کر دو۔ کیا آپ اس ماں کی کیفیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں جس نے اپنے جگر گوشے کو ایک لکڑی کے صندوق میں بند کر کے تند و تیز لہروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا؟ وہ صندوق بہتا ہوا وہاں جا پہنچا جہاں اسے سب سے زیادہ خطرہ ہونا چاہیے تھا، فرعون کے محل کے کنارے۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے جب وہ معصوم چہرہ دیکھا تو ان کے دل میں ممتا جاگ اٹھی۔ جس بچے کو فرعون پورے ملک میں ڈھونڈ رہا تھا تاکہ اسے قتل کر سکے، وہی بچہ اب اسی کے محل میں، اسی کی آغوش میں پرورش پانے والا تھا۔ تاریخ کا یہ کتنا بڑا مذاق تھا کہ فرعون خود اپنے ہاتھوں سے اپنے زوال کی پرورش کر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام شاہی محل کے شہزادے بن کر بڑے ہوئے، مگر ان کے سینے میں ایک ایسا دل تھا جو اپنی قوم پر ہونے والے مظالم کو دیکھ کر تڑپ اٹھتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور پھر وہ واقعہ ہوا جس نے موسیٰ علیہ السلام کو محل سے نکال کر صحراؤں کی خاک چھاننے پر مجبور کر دیا۔ شہر کے کونے میں ایک قبطی اور ایک اسرائیلی کے درمیان جھگڑا ہو رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے مظلوم کی مدد کے لیے ایک مکہ مارا اور وہ قبطی وہیں ڈھیر ہو گیا۔ یہ ارادہ قتل نہیں تھا، مگر تقدیر اپنا کام کر چکی تھی۔ فرعون کے دربار میں موت کا حکم جاری ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام تن تنہا، بغیر کسی ساز و سامان کے، تپتے ہوئے صحرا کی طرف نکل پڑے۔ مدینہ کے کنارے ایک کنویں پر دو لڑکیاں اپنے جانوروں کے ساتھ کھڑی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی اور یہی نیکی انہیں حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر لے گئی۔ وہاں 10 سال تک ایک چرواہے کی زندگی گزاری۔ وہ شہزادہ جو ریشم پہنتا تھا اب بکریاں چرا رہا تھا، مگر یہ بکریاں چرانا دراصل اس عظیم مشن کی تربیت تھی جو آنے والا تھا۔ جب 10 سال مکمل ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ساتھ دوبارہ مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک سرد رات طور کے پہاڑ پر انہیں ایک روشنی نظر آئی۔ وہ سمجھے کہ شاید کوئی آگ جل رہی ہے جہاں سے راستہ مل سکے یا کوئی چنگاری مل جائے، مگر جب قریب پہنچے تو وہاں آگ نہیں، نور تھا۔ ایک آواز گونجی، اے موسیٰ، میں ہی تمہارا رب ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب کائنات کے مالک نے اپنے بندے سے کلام کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو 2 بڑی نشانیاں دی گئیں، ایک لاٹھی جو اژدہا بن جاتی تھی اور ایک ہاتھ جو گریبان سے نکلتے ہی سورج کی طرح چمکنے لگتا تھا۔ حکم ملا کہ جاؤ فرعون کے پاس، وہ حد سے گزر چکا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو ساتھ لیا اور اس دربار میں پہنچ گئے جہاں لوگوں کی سانسیں رک جاتی تھیں۔ فرعون نے تکبر سے پوچھا، تمہارا رب کون ہے؟ جواب ملا، وہی جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ فرعون نے اس چیلنج کو جادو قرار دے دیا۔ ملک بھر سے ماہر جادوگر بلائے گئے۔ ایک بڑا میدان سجا، ہزاروں کا مجمع تھا۔
فرعون کو یقین تھا کہ وہ آج موسیٰ کو رسوا کر دے گا۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی جو لوگوں کو سانپ نظر آنے لگی۔ میدان سانپوں سے بھر گیا، مجمع خوفزدہ ہو گیا۔ تب اللہ نے حکم دیا، اے موسیٰ اپنی لاٹھی پھینک دو۔ جیسے ہی لاٹھی زمین پر گری وہ ایک عظیم اژدہا بن گئی جس نے جادوگروں کے تمام مصنوعی سانپوں کو نگل لیا۔ جادوگر جو فن کے ماہر تھے فوراً سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں، یہ معجزہ ہے۔ وہ وہیں سجدے میں گر گئے اور پکار اٹھے، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے جادوگروں کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیے، انہیں سولی پر لٹکا دیا، مگر وہ ایمان سے پیچھے نہ ہٹے۔ اس کے بعد مصر پر عذابوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا، کبھی خون کی بارش، کبھی مینڈکوں کا طوفان، کبھی ٹڈیاں اور کبھی جوئیں جو ہر طرف پھیل جاتی۔ فرعون ہر بار کہتا کہ موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو، ہم تمہیں جانے دیں گے، مگر عذاب ٹلتے ہی وہ پھر سے مکر جاتا۔ آخر کار وہ رات آئی جب اللہ کا حتمی حکم ملا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لاکھوں لوگوں کو لے کر رات کی تاریکی میں مصر سے نکل پڑے۔ صبح ہوتے ہی فرعون کو پتہ چلا تو اس نے اپنا تمام لشکر جمع کیا۔ وہ اپنے گھوڑوں پر سوار پورے غرور کے ساتھ ان کے پیچھے نکلا۔ بنی اسرائیل جب سمندر کے کنارے پہنچے تو سامنے گہرا پانی تھا اور پیچھے فرعون کی تلاشی ہوئی تلواریں۔ لوگ چیخ اٹھے، اے موسیٰ ہم پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پورے یقین کے ساتھ کہا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ہمیں راستہ دکھائے گا۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ اپنی لاٹھی پانی پر مارو۔ جیسے ہی لاٹھی لگی سمندر دو حصوں میں بٹ گیا، پانی کی عظیم دیواریں کھڑی ہو گئیں اور درمیان میں ایک خشک راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل کا آخری شخص جب پار اتر گیا تو فرعون اپنے لشکر سمیت اسی راستے میں داخل ہو گیا۔ وہ سمجھا کہ شاید یہ راستہ اس کے لیے بھی ہے، مگر وہ بھول گیا تھا کہ یہ راستہ نجات کا تھا، ہلاکت کا نہیں۔ درمیان میں پہنچتے ہی اللہ نے پانی کو مل جانے کا حکم دیا۔ وہ عظیم لہریں جو پہاڑوں کی طرح کھڑی تھیں اچانک فرعون اور اس کے لشکر پر گر پڑیں۔ وہ طاقتور فوج، وہ گھوڑے، وہ سونے کے رتھ، سب سیکنڈوں میں سمندر کی نذر ہو گئے۔ جب فرعون غرق ہونے لگا اور موت سامنے آئی تو اس نے پکارا، میں ایمان لایا اس رب پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اللہ نے فرمایا، آج ہم تیرے جسم کو بچا لیں گے تاکہ تو آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان رہے۔ وہ شخص جو کہتا تھا کہ نیل کی نہریں میرے قدموں کے نیچے بہتی ہیں، پانی کی ایک بوند کا مقابلہ نہ کر سکا۔ آج بھی مصر کے میوزیم میں وہ لاش موجود ہے جو ہر دور کے ظالم کو یہ بتاتی ہے کہ طاقت اور تکبر کا انجام صرف مٹی اور رسوائی ہے۔ انسان خود کو کتنا ہی بڑا کیوں نہ سمجھ لے، اس کائنات کا نظام صرف وہی چلاتا ہے جو لکڑی کے ایک ٹکڑے سے سمندر کے سینے میں راستہ بنا دیتا ہے، وہ جس کا نام اللہ ہے۔ فرعون کا نشان مٹ گیا، مگر موسیٰ کا رب کل بھی باقی تھا اور آج بھی باقی ہے۔